والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لمبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكن بعثت بالحنيفية السمحاء. وفي رواية: ليلها كنهارها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، گزشتہ جمعہ کو سورہ کہف کی یہی پہلی آیت تلاوت کی گئی تھی اور اللہ پاک نے سورت کی ابتدا فرمائی ہے الحمدللہ سے۔ 5 سورتیں ہیں قرآن کریم میں جن کی ابتدا الحمد سے ہوتی ہے، اسی میں سے سورہ کہف کی بھی ابتدا الحمدللہ سے فرمائی۔ اور چونکہ اس سورت کا دجالی فتنے سے حفاظت کا ایک بڑا مقام اس سورت کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اس لیے دجالی فتنے کی سب سے بڑی ابتدا جو گزشتہ 400 سال سے جب سے عالم اسلام میں اسلامی سلطنتوں کا نظام کمزور پڑ گیا اور یورپی تہذیب اور کلچر اور یورپ کی تہذیب والے دنیا پر غالب آ رہے ہیں، تو سب سے پہلے انہوں نے سائنسی دنیا میں اللہ پاک کے وجود کا انکار کیا۔ ڈاروین کا پورا نظریہ ہے، اسکول اور کالج میں ہمارے بچے اس کو پڑھتے ہیں کہ دنیا میں کچھ نہیں تھا، ایک چیز وجود میں آئی، کوئی مادہ، پھر اس سے دوسرا بنا، دوسرے سے تیسرا، اور یہ پوری کائنات کی ساری مخلوق اسی چھوٹے سے ایک مادے سے بنی۔ کہاں سے آیا، کس نے دیا، کوئی اس کے اوپر ریسرچ اور گفتگو نہیں ہے، بس اللہ پاک کے وجود کا انکار کرنا ہے۔ مخلوق خود بخود وجود میں آ گئی۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے الحمدللہ کے ذریعے اس کا رد فرمایا کہ اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے، اور نعوذ باللہ وہ عبث اور بیکار کام نہیں کرتا ہے، وہ کسی چیز سے تھکتا نہیں ہے۔ صاف قرآن کریم نے ارشاد فرمایا تو الحمدللہ کے ذریعے بتلایا کہ کائنات کو وجود بخشنے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ اسی نے ساری مخلوق پیدا فرمائی اور اسی نے ساری مخلوق کو پروان چڑھایا، اور آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے ساری مخلوق اللہ پاک کی تربیت میں چلتی ہے، پلتی ہے اور بڑھتی ہے۔ اس لیے الحمدو کے ذریعے تو اللہ پاک نے اپنے وجود کو بتلایا۔ آگے سورہ کہف میں اللہ تبارک تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی ذکر فرماتے، جس سے بتلایا کہ کائنات کی ساری مخلوق تو اللہ نے پیدا فرمائی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک مخلوق جس کو اشرف المخلوقات وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جس پر اللہ پاک نے اکرام فرمایا، عقل جیسی ایک شعوری اور سمجھ والی چیز ان کو عطا فرمائی۔ دوسری مخلوق کی طرح بے زبان نہیں ہے، اپنے دل کی بات کو اپنی زبان کے ذریعے ادا کر سکتا ہے۔ یہ سیدنا آدم علیہ السلام کے ذریعے انسانیت کی ابتدا ہوئی، اور اس کو بھی بتلایا کہ حضرت انسان بھی کوئی اگلے ایڈیشن بندر اور دوسری کوئی مخلوق سے آگے ترقی کر کے انسان بنا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے پہلے پارے میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا، تو اللہ پاک اپنا نائب بنا رہے ہیں۔ اس لیے کائنات کا ایک خالق ہے، اور اس نے حضرت انسان کو اس زمین کے اوپر اتارا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے انسانیت کی پیدائش کی بڑھوتری ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ،
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اے لوگو اس اللہ سے ڈرو جس نے تم سب کو پیدا فرمایا، جس نے ایک نفس سے اس کائنات کا انسانی سلسلہ شروع فرمایا، اور اسی سے منہا زوجہا اس کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا، وبث منہما کثیرا اور پوری انسانیت کو الگ الگ جگہ پر پھیلایا، اور اس پرتھوی اور زمین پر حضرت انسان کی ایک بہت بڑی آبادی الگ الگ نسلوں سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے ذریعے چلائی۔ اس لیے یہ بنیادی اصول ہے اسلام کے، اور اس وقت کے دجالی فتنے نے اسی کے اوپر روک لگانے کی کوششیں کی۔ پہلے اللہ پاک کے وجود کا انکار کیا، پھر مخلوق آئی کہاں سے، تو کہا علل تب ایک کے بعد ایک نیچر سے چیزیں بنتی گئی، اور پھر اس کے بعد حضرت انسان بھی اگلا بندر تھا، چپانیس تھا، اور اس کے بعد ایک بیچ میں ایک کڑی اور ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت انسان اس طریقے سے ترقی کرتے کرتے اتکانتی واد کے ذریعے بڑھا۔ قرآن کی ان آیات میں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی پیدائش، ان کی اولاد اور ان کی نسل کی بڑھوتری، ان سب کو ذکر کر کے بتلایا کہ میرے ایک منظم پلان کے ذریعے حضرت انسان کی پیدائش ہوئی۔ نعوذ باللہ علل تب کسی چیز سے کوئی چیز بن جائے، ایسا ہونے والا نہیں۔ اس لیے حضرت انسان کے اکرام کو بھی بتلایا، اور ایک ذمہ دار مخلوق کے طور پر اس کو روئے زمین پر بھیجا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت یا ایھا الناس کے ذریعے سارے انسانوں کو پکارا گیا۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، اپنے بندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے انزل علی عبدہ، اپنے بندے پر نازل فرمائی الکتاب، قرآن کریم کو نازل فرمایا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس قرآن کریم میں جو انسانیت کو آداب اور اخلاق اور تعلیم انسانی زندگی کی سکھلائی گئی، اس میں کوئی نعوذ باللہ تیرا پن نہیں ہے، کہیں اختلافات نہیں ہے۔ لو کان من عند اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا اختلافا کثیرا، یہ قرآن میں اختلاف پاتے، لیکن قرآن میں کوئی اختلاف نہیں، بلکہ ایک معتدل راستہ۔ آگے جو فرمایا ولم یجعل لہ عوجا، اس میں قانونی طور پر کوئی کجی، کوئی بے چینی، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ قیما، یہ نگرانی کرنے والا، ایک مکمل نظام کے ساتھ یہ انسانیت کی اچھے اخلاق کی بھی تربیت کرے گا اور برے اخلاق سے اس کو روکے گا۔ تو ولم یجعل لہ عوجا کے ذریعے بتلایا کہ انسانیت جب بھی کوئی کام کرے گی یا کوئی بھی مخلوق آپس میں جب کوئی کام کریں گے تو ان کے کاموں میں کہیں افراط اور کہیں تفریط ہوگی، کہیں کسی چیز میں بہت آگے بڑھ جائے گا اور کہیں کسی چیز میں پیچھے رہ جائے گا، جبکہ قرآن نے فرمایا اس کی تعلیمات عوج نہیں ہے، تیرا پن نہیں ہے، انسانوں کے لیے کوئی پریشانی اور تکلیف کی چیز نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی جو آیات ذکر فرمائی اور اس میں آپ کی فضیلتیں اور خصوصیتیں بیان فرمائی کہ وہ اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال فرماتے ہیں اور خبائث اور گندی چیزوں کو حرام فرماتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، پچھلی امتوں پر یا پہلے کے انسانوں نے اپنے سماج اور اپنی سوسائٹی کی بنیاد پر انسانوں پر کچھ نئے نئے قانون اور کچھ پابندیاں لگائی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کس لیے لائے ہیں؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اس بوجھ کو ہلکا کر دے، اور وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، سماجی بندھنوں نے، مذہب کی اجارہ داریوں نے لوگوں کے اوپر جو زبردستی مذہب یا کچھ پرمپرائیں ڈال دی ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تاکہ اس کے ذریعے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، جو اس قرآن پر ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، حضور کی تعلیم کو سب سے اعلیٰ، اکرم اور عزت والا سمجھا، زندگی کا قیمتی سرمایہ سمجھا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے، جس میں لم یجن لہ عوجا، کوئی تیراپن نہیں ہے، ساری تیراپن کی چیزوں کو دور کرنے کے لیے آپ تشریف لائے، اسی کو تعبیر فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ کو ہم نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، صرف انسانوں کے لیے نہیں، رحمتا للعالمین۔ آپ کی تعلیمات کا اثر کائنات کے ذرے ذرے پر ہوگا، اس لیے کہ بھیجنے والی ذات اور ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اور جن کو بھیجا گیا وہ رحمت للعالمین، جس تعلیم کو لے کر بھیجا اس میں صاف فرما دیا قیمن، یہ رحمت والی تعلیم لے کر آئے۔ آپ کے سامنے میں نے ایک روایت پڑھی، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، روایت لمبی ہے، اسی میں آگے حضور نے جواب دیتے ہوئے فرمایا انی لم ابعث بالیہودیہ، مجھے یہودیت لے کر نہیں بھیجا گیا، ولم ابعث بالنصرانیہ ولم یبعث، اور نہ مجھے نصرانی بنا کر بھیجا گیا، بلکہ ولکنی بعثت بالحنفیۃ السمحہ، میں ایک صاف ستھرا توحید والا دین لے کر آیا ہوں، سمحہ جس میں بندوں کے اوپر نرمیاں ہیں، آسانیاں ہیں، راحتیں ہیں، سہولتیں ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور ایک روایت اسی روایت جیسی ہے جس کو میں نے اخیر میں ذکر کیا، لیلھا کنہاریھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس دین کو لے کر میں آیا ہوں اس کی رات بھی دن کی طرح روشن۔ یہ ایک تعبیر ہے کہ دین اسلام میں کسی مسئلے میں، عقائد ہو، عبادات ہو، سماجی زندگیاں ہو، آپس کے لین دین کے مسائل ہو، اخلاقیات کی باتیں ہو، جوڈیشری اور کورٹ کچہری کے مسئلے ہو، ان سارے مسائل میں قرآن کریم انسانیت کی وہ رہنمائی کرے، اس لیے کہ اس مشین کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ، وہ اس مشین کو جانتے ہیں، اس مشینری کے سوچ و فکر کیا ہوتے ہیں، اس کے خیالات اور وسوسے کیا ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں گزرنے والے وسوسوں کو ہم جانتے ہیں۔ مشینری والا اپنی مشین پر دنیا میں فخر کرتا ہے، یہ گھڑی ہم نے بنائی، یہ پنکھا ہم نے بنایا، اس میں یہ فیسلٹیاں ہم نے دی۔ انسان کمپنی والا بڑی خوشی کے ساتھ اپنی چیز کی ایڈورٹائزنگ کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جس دین کو بھیجا، آپ کے ساتھ بھیجا گیا، آپ فرماتے ہیں لیلھا کنہاریھا، رات میں اندھیرا ہوتا ہے، دن میں روشنی اور اجالا ہوتا ہے۔ دین اسلام اجالا ہی اجالا ہے، نور ہی نور ہے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جنہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لیا، آپ پر ایمان لائے، آپ کے بتائے ہوئے اخلاق اور اعمال کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور حضور کی محبت اور عظمت اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور اس نور کی بھی الذی انزل معہ، وہ قرآن کریم جو آپ کے ساتھ بھیجا گیا، یہاں قرآن کو نور سے تعبیر کیا، اور سورہ کہف میں عوجن سے بتلا دیا کہ اس میں کوئی تیرا پن نہیں ہے، قیمن انسانی زندگیوں کا نگران ہے، آسمانی کتابوں کا نگران ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کا بھی نگران ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو جو نصیحت فرمائی اس میں یہی فرمایا یہ چند معبود ہے جن کا نام ہم نے اور ہمارے باپ داداؤں نے گل لیا، ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف ایک اللہ کا ہے، امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اس نے حکم دیا کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی نہ کی جائے، ذالک الدین القیم۔ آگے حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں یہی درست دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، جاننے کی محنت نہیں کرتے۔ یہ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ پاک نے قرآن کی دو صفتیں بتلائی، نہ اس میں تیرا پن ہے بلکہ قیمن، سارے انسان اپنے قانون، اپنے قاعدے، اپنی پرمپراؤں کے ذریعے جی رہے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں پریشانیاں ہیں، لیکن یہ قرآن پچھلی آسمانی کتابوں کا بھی نگران ہے، وہ مہیمن علیہ، دوسری ایک جگہ قرآن کے لیے فرمایا یہ مہیمن ہے، تورات اور انجیل کی حفاظت کرنے والا، آسمانی کتابوں کی نگرانی کرنے والا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو سمحا،
نرمی والا، آسانی والا بتلایا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے مختلف آیتوں میں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انزل علی عبدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام فرمایا، قرآن آپ پر نازل فرما کر، لیکن صفت ذکر کی انزل علی عبدی، عبد فرمایا، سراپا فرما بردار، سراپا اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دینا، سمعنا و اطعنا، سن لیا اور مان لینا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی صفت اور ان کے ماننے والوں کی بھی صفت رہی۔ اس لیے یہود نے سمعنا و عصینا کہا تو قرآن نے فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے نبی سے کہا کہ سن لیا لیکن مانیں گے نہیں۔ صحابہ کرام کی صفت بتلائی سمعنا و اطعنا، اللہ کا قرآن ہم نے سنا، دین سنا، اور و اطعنا یہ فرما برداری کے لیے دین آتا ہے، یہ معلومات کے لیے، تاریخی حیثیت کے لیے، اور انسانوں کو صرف چند چیزوں کی باتیں بتلائی جائے اس کے لیے نہیں آیا۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم انسانوں کو پہنچائی اس میں سب سے بڑی چیز فرمائی، اس وقت میں اور آپ جس دجالی فتنوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں، اس میں انہوں نے انسانوں کے لیے وہ تمام چیزیں غلط کر کے بتلائی لوگوں کو جو صحیح نہیں تھی۔ آج کا انسان، اس کو کہا جاتا ہے انسان آزاد پیدا ہوا ہے، اس کو آزاد رہنا چاہیے، اسی کے اوپر کسی کا تسلط نہ ہو، نعوذ باللہ، نہ مذہب کا ہو نہ سماج کا ہو۔ اس طریقے سے اسکول اور کالج کے ذریعے انسانوں کو فلموں کے ذریعے، واقعات کے ذریعے، نائٹ کلبوں کے ذریعے سب سے بڑی تعلیم یہ دی جاتی ہے کہ اے انسان تو کسی کا پابند نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، انبیاء کرام علیہ السلام خود عبدیت والے، آپ کو اتنا قرآن اتنا عظیم عطا فرمایا گیا، اور اس موقع پر اللہ پاک نے آپ کے لیے فرمایا انزل علی عبدی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ دین عبدیت سے آتا ہے، تواضع انکساری سے آتا ہے، تکبر اور بڑائی سے نہیں آتا ہے۔ اس لیے جب معراج کا سفر کروایا گیا، اتنا عظیم، تھوڑی دیر کے اندر بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کروائی، لیکن کیا فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے وقت اپنے بندے کو یہ سفر کروایا، وہاں بھی بعبدہ ہی فرمایا۔ یہ عبدیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کے ماننے والے آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ آگے آیت سورہ کہف کی جو میں نے پڑھی، اس کے بعد والی آیت میں لینذر بأسا شدیدا فرمایا، اور فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو چیلنج فرمایا۔ یہ صاف ستھری تعلیم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آپ کے ذریعے آئی کہ اللہ پاک کی رحمت اترتی ہے اس کے بندوں کے اوپر۔ علی عبدہ پر قرآن نازل ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر باپ کے، اللہ پاک نے معجزے کے طور پر آپ کو پیدا فرمایا، اور یہی چیز عیسائیت کی سمجھ میں نہیں آئی تو انہوں نے آپ کو خدا کا بیٹا، تین میں کا تیسرا، ثالث ثلاث، 1 in 3 اور 3 in 1۔ جب بھی کسی عیسائی سے، کرسچن سے آپ خدا پاک کا تصور مانگیں گے تو یہ اسی طرح کی باتیں کریں گے۔ قرآن نے جس کو فرمایا ثالث ثلاث، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولہم بافواہہم، یہ اپنے منہ سے اتکل سے باتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے عبدیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو معجزات ہیں اس سے لوگوں کو شک ہو سکتا تھا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، نابینا کو بینائی اور روشنی دیتا ہوں، بِإِذْنِ قرآن نے بار بار فرمایا ہمارے حکم سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بار بار فرماتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، میرا کمال نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے ذریعے اس کو کروایا۔ لیکن سب سے پہلا جملہ پیدا ہوتے ہی یہودیوں نے جب حضرت مریم پر الزام لگایا اور یہ کہا ماں کان، تمہارے بھائی اور تمہارے والدین میں سے کوئی برائی کہیں تھی نہیں، یا اخت ہارون ماں کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ،
تو اللہ پاک نے فرمایا کہ مریم فاشارت الیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ عیسائیوں نے کہا، یہودیوں نے کہا کہ جو بچہ ابھی گہوارے میں ہے، گولیے میں ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، ہم اس سے کیسے بات چیت کر سکتے، وہ کیسے ہم سے بات کرے گا؟ اللہ پاک نے حضرت مریم کی صفائی کے لیے، طہارت اور پاکیزگی، کوئی گندگی کی چیز نہیں تھی، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کو واللتی احسنت فرجہا، جہاں قرآن نے ان کا ذکر کیا حضرت مریم کی پاک دامنی کا ذکر کیا اور صاف فرما دیا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، حضرت مریم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت فرمائی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلا جملہ بولتے ہیں، قال انی عبد اللہ، اللہ کا میں بندہ ہوں، میں خدائیت کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا کانا یاکلان الطعام، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے تھے۔ مکہ کے مشرکین کو سب سے بڑا اعتراض جو تھا، ابشر یہدوننا، ایک بشر کی ہم پیروی کریں، اس کی بات مانیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ کہتے تھے کہ فرشتے آئے، آسمان سے کتاب آئے، ہمارا نام لکھا ہوا ہو، اس طرح کی بکواسات کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس معجزے کے ذریعے اللہ پاک نے بتلایا کہ عبدیت ہوتی ہے تو اللہ پاک بلندیوں پر چڑھاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بلند فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر میں بھی علی عبدہ بندگی بتلائی، اور اس جگہ پر بھی سورہ کہف میں بھی انزل علی عبدہ فرمایا۔ اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہے تواضع کرنے والوں پر، اپنے آپ کو کمتر بتلانے والوں پر، تکبر اور فخر اور گمن کرنے والے اللہ پاک کے یہاں کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، قارون نے تکبر کیا، اللہ پاک نے فرمایا اس کا خزانہ، اس کا گھر سمیت اس کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ جنتیں اور یہ جنت کی نعمتیں کس کو ملے گی؟ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین، جو ایمان پر ہوں گے، اعمال صالحہ پر ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں زمین میں فساد نہیں مچاتے ہوں گے، اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال نہیں کریں گے، ایسے لوگوں کو تلک الدار الآخرہ، جنت کا مقام ان کو ملنے والا۔ اس لیے یہاں اللہ پاک نے انزل علی عبدہ فرمایا ولم یجعل لہ عوجا، اللہ پاک کی ذات عالی قرآن نے فرمایا الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، جس ذات نے انسان کو پیدا کیا وہ بڑا باریک بھی اور بڑا خبر رکھنے والا، وہ انسان کو وہی تعلیم دے گا جو انسان کے بس میں ہو۔ بار بار قرآن نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا جہاں جہاں گورنر بنا کر، دائی بنا کر، تو آپ نے صاف فرمایا بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا۔ حضرت معاذ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو یمن بھیجا جا رہا ہے، اور ان دونوں بزرگوں سے کہا جا رہا ہے جہاں جاؤ وہاں لوگوں کو بشارت دو، نرمی سے پیش آؤ، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ انسانوں نے جب اس کو چھوڑا تو ہر چیز میں عوج اور ٹیڑھاپن آ گیا۔ اس وقت دنیا خدا کے وجود سے انکار کر کے، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کر کے جس تہذیب اور کلچر میں زندگی گزار رہی ہے، وہاں سب سے زیادہ نفسیاتی اور سائیکولوجیکل مریض پائے جاتے ہیں۔ ڈپریشن انہی ملکوں میں ہے اور انہی علاقوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہے جو خدا کو چھوڑ کر دوسری زندگی اپناتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر دوسرے طریقے میں گئے۔ قرآن کریم نے فرمایا من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطان، پھر اس کے ساتھ شیطان لگ جاتا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جس نے اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کے بغیر زندگی گزاری، یہ دنیا کی زندگی آخرت کی تو ہوگی، لیکن دنیا کی زندگی معیشۃ ضنکا، ناخوشگوار ہوگی، بے چینیاں ہوگی، پریشانیاں ہوگی، تکلیفیں ہوگی، ایک مصیبت دور نہیں ہوئی، صبر چھین لی جائے گی، شکر کی ادائیگی کی توفیق نہیں ہوگی، وہ اللہ کے حق کو بھی چھوڑے گا اور بندوں کے حق میں بھی زیادتی کرے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ چھوٹی چھوٹی مخلوق کے لیے تو کتنا آگے بڑھتے ہیں، لیکن فلسطین میں اس وقت انسانیت کا بھوک اور پیاس کا جو المیہ ہے،
دنیا بھر کی ہیومن رائٹس اور ان چیزوں کو نظر نہیں آ رہا ہے، سپر پاور بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ ایوجن ان کی جو تعلیمات، ان کا جو فلسفہ اور ان کا کلچر جو یورپی ہے، اس میں یہی چیزیں پائی جاتی ہے۔ خدا کو چھوڑ کر انسان جب اس طرح کی زندگی گزارے گا تو ظلم اور زیادتی کرنے کے بعد بھی اس کو احساس نہیں ہوگا۔ یہ ساری زندگی کے راستے، پہلے کہا گیا انسانوں کو آزادی دی جائے، اب کہا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے فلسفی یورپ کے لکھ رہے ہیں کہ انسان اکیلی ایک خالص آزادی پر نہیں جی سکتا، ہمیں کچھ پابندیاں چاہیے، کچھ ویلیوز چاہیے جس کی روشنی میں انسان زندگی گزارے۔ ایسا نہیں ہے کہ جانور کی طرح چھوڑ دیا جائے اور حلال اور حرام کا کوئی فکر نہ کرے۔ یورپی تہذیب اس وقت یہی چیز بتلاتی ہے، خدائی نظام اور خدائی قانون کے خلاف بغاوت کر کے انسانوں نے اپنی ایک دنیا آباد کی، اس کے اندر انسانوں کو آزادی دینے کی بات کی، وہ اتنا آپے سے باہر ہو گیا کہ بیٹا باپ سے دور ہو گیا، بچیاں ماں سے دور ہو گئی۔ پورا یورپ کا تہذیب اور کلچر اور سماج اور سوسائٹی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ نحوست ہے خدائی قانون چھوڑنے کی بنیاد پر۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے معیشت کے نظام میں، کاروبار اور روزگار کے اندر سود کا نظام رائج کیا، جس میں ایک آدمی کی پراپرٹی بڑھتی رہے اور دوسرا غریب سے غریب تر ہوتا جائے۔ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، قرآن کریم نے اس کیپیٹلزم کو ذکر کیا، مودیواد کو ذکر کیا کہ مالدار تر ہوتا جائے اور غریبوں کا خون چوسا جائے۔ یہ ہو رہا ہے دنیا میں اس میں، اور بڑے منظم اور مہذب اور اچھے انداز میں ہو رہا ہے۔ ہم کو لوٹا جا رہا ہے لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا۔ ایسا نظام نافذ کر دیا، ایسا میڈیا چلایا دنیا میں کہ خدائی قانون کے مقابلے میں انسانی قانون کو ترجیح دی۔ لیکن دنیا نے دیکھ لیا سودی نظام سے 2008 سے جو کرائسس پوری دنیا میں ہے، دن بدن بڑھ رہا ہے، حالات ناخوشگوار ہو رہے ہیں، شیئر مارکیٹ اپ ڈاؤن ہو رہی ہے، کاروباری زندگیاں معطل ہو رہی ہے، ٹیرف کے مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ سب کس کی نحوست ہے؟ معیشت میں سودی نظام آیا تو اس نے یہ ساری خرابیاں پیدا کی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا کہ حضرت عباس نے جو سود پر لوگوں کو پیسے دیے، ان کی اصل مونی تو واپس کی جائے گی اور سود کو معاف کیا جائے، ختم کیا سود۔ اور اس وقت کی تہذیب میں سود سب سے بڑا سرمایہ بنا ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ کہف میں ہمیں جو تعلیم دے رہے ہیں، قرآن کریم کی عظمت اور بزرگی بتلاتے ہیں، اللہ پاک ہمیں اس کی قدر دانی کی اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا